اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو جاؤ اور کہتے رہو توبہ ہے، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور اچھائی کرنے والوں کو ہم زیادہ دیں گے، پس بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کا ان کو حکم ہوا تھا۔ اس پر ہم نے نازل کی ان ظالموں پر ایک آسمانی آفت، اس وجہ سے کہ وہ گناہ کرتے تھے۔ ان دو آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہے۔ پہلی بات، جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ دوسری بات، اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ۔ تیسری بات، بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ چوتھی بات، یہ کہتے جاؤ کہ اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں۔ پانچویں بات، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ چھٹی بات، نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ ساتویں بات، جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی۔ آٹھویں بات، نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، گزرے ہوئے واقعات کو قرآن مجید اگر امت محمدیہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس کا مقصد صرف تاریخی حقائق بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ان واقعات کے بتلانے کے مقصد ان سے عبرت حاصل کرنا اور سبق حاصل کرنا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعات ہمارے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہماری زندگی میں غور کریں کہ کہیں ان کی وہ برائیاں اور بیماریاں ہمارے اندر تو سرایت نہیں کر گئی۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل میدان طی میں پھرتے اور من و سلوہ کھاتے کھاتے تنگ آ گئے اور انہوں نے یہ شکایت کی کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو ان کو ایک شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ ممکن ہے کہ وہ فلسطین کا کوئی شہر ہو۔ ساتھ ہی بطور امتحان یہ حکم بھی دیا گیا کہ اس بستی میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور زبان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہو، کہ یہ لفظ زبان پر رہے کہ حطۃ حطۃ، توبہ توبہ۔ مگر بنی اسرائیل نے اس بستی میں داخل ہوتے ہوئے حطۃ کے لفظ کو بدل ڈالا اور حنطۃ کا لفظ استعمال کیا جس کے معنی گیہوں کے ہیں۔ مقصود صرف یہ لفظ نہیں بلکہ انہیں اپنی زبان میں معافی مانگنے کا حکم دیا گیا، مگر بنی اسرائیل نے توبہ اور معافی کے الفاظ کے بجائے مذاق کے الفاظ زبان پر لائے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس نامعقول حرکت کی سزا یہ دی کہ ان پر آسمانی آفت نازل ہوئی اور طاعون پھوٹ پڑا اور اس میں بہت سے آدمی فنا ہو گئے۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ مختار کل اور قادر مطلق ہے، معافی اور درگزر سے زیادہ کام لیتے ہیں اور گرفت کم کرتے ہیں، حلم و بردباری سے کام لیتے ہیں، لیکن جب قوم حد سے زیادہ گزر جاتی ہے تو انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کیا جاتا ہے جس سے وہ بھاگ نہیں سکتے۔ پچھلے کچھ دن پہلے پوری دنیا کرونا وائرس کی ضد میں تھی۔ کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ فضاؤں سے اس وبائی مرض کو دور کر دے۔ بڑی بڑی حکومتیں ہاتھ اٹھا چکی تھی، کرونا وائرس عبرت کا سامان تھا۔ دوسری طرف آج پوری دنیا اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو تہس نہس کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ بین الاقوامی اور قومی دونوں سطحوں پر اللہ کے غالب دین کو مغلوب کرنے کی سازشیں وسیع پیمانے پر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بین الاقوامی سطح کی بیماری بھی پیدا کر دی ہے۔ کرونا نامی بیماری نے کئی ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ بھی ایک آزمائش تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان آفتوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔